ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، فضل ہوا، رحم ہوا کہ پاک پروردگار عالم نے اس کے پیارے نبی کے صدقے طفیل میں ہم تمام لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی، ملاقات ہونے کی نصیبہ ہمیں بخشا۔ اور میں سب سے پہلے جو یہ پروگرام رکھے ہیں ان میں خاص کر ہمارے اس مدرسے کے آن شان مان جناب مولانا عبدالقادر صاحب اور ان کے فرزند عبدالحامد صاحب اور دوسرے بھی کتنی محنتیں کری ہوں گی، انہوں نے رات دن ایک کر دیے ہوں گے، کئی مہینوں سے پروگرام بنا ہوگا۔ ذرا سوچیں آپ لوگ، ہم لوگ یہاں پر سب جمع ہیں، بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے پرانے ساتھیوں سے ہم ملاقات کریں۔ آج ہمارے نہیں معلوم کہ ہمارا پرانا ساتھی کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن میں سب سے پہلے تہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ یہاں سب جمع ہو کر ایک سے ایک ملاقات کریں، اپنی پرانی حالتوں کو سامنے رکھیں۔ بہرکیف جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، یہاں نہیں پڑھتے تھے، مدرسہ مدینے میں مسجد میں جو چھوٹی چھوٹی ملگیاں تھیں اس میں ہم لوگ پڑھتے تھے، تو بولنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں لیکن ہمیں صرف 5 منٹ دیا گیا ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں ہی ختم کروں گا۔ تو ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمارے کو ہمارے عبدالحق صاحب بہت مارتے تھے۔ عبدالحق صاحب کو نہیں بولتے تھے، ہمیں بڑے حافظ صاحب بولتے تھے۔ بڑے حافظ صاحب آتے ہیں کہ تو ایک بھی پڑھتا تھا، 2 بھی پڑھتا تھا، ایک تو ہما وقت پڑھتا تھا، انہوں آتے ہیں کہ تو ہمیں یہ ہو جاتے تھے، اتنا مارتے تھے، ہمیں بہت شکایت تھی بڑے حافظ صاحب سے۔ لیکن آج ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مارا تو ہی ہم یہاں پر کھڑے ہیں، تو یہ مارے ہیں نا ہمیں، یہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے مارے ہیں۔ میں تو ہما وقت ان کو تہ دل سے دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں ہمیں کہ ہمارے بڑے حافظ صاحب، ہم بڑے حافظ صاحب کے پاس ہی پڑھے، کبھی کبھار ہمیں مومن حافظ صاحب کے پاس حافظ صاحب نہیں رہتے تو سبق سنا پڑتا تھا۔ بہرکیف جیسے ہمارے ریاض صاحب، ہمیں انہیں مستان بولتے تھے، ہمارا بہت چلبلا آدمی تھا یہ مستان ہمارا، یہ رحمت اللہ، یہ ہمارا انور، یہ قدرت اللہ، بشیر، اور کون بہت سے، ہمارے عبدالقادر صاحب تو ہمارے سینئر تھے، ہمارا وہ ڈرا کے رکھتے تھے، انہوں ایک، ہمارے عبدالرحمن ایک، عبداللہ تو ہمارا ساتھی تھا۔ بہرکیف تو ہماری پڑھائی کی اس وقت اللہ اکبر کیا کہنے، ہمارے مسعود صاحب میرے کو بلا کو اتوار کے دن 4 روپے دیتے تھے، حضرت جاؤ میں آپ بڑے کا گوشت لے کے آؤ، بیڑی بڑن صاحب 4 روپے دیتے تھے، اور 4 روپے بھی بڑی مشکل سے نکالتے تھے، انہوں بڑی مشکل سے جھک کو 4 ہونا 3 ہونا بول کر چھپ کو نکالتے تھے۔ اور اس وقت 2 روپے یا 1 روپے دے کر ٹماٹر، بیگن میں لے کے آتا تھا خود مدرسے میں۔ بہرکیف وہ زمانہ ہی کچھ الگ تھا، وہ وقت ہی کچھ الگ تھا۔ ہم لوگ، میں یہاں پر نہیں، وہاں اس مدرسے میں 28 پارے حفظ کیا۔ تو اس کے بعد مجھے ذرا ہمارے سلطان صاحب سے جھگڑا ہو گیا تھا، نگرانی ہمارے یہیں بیٹھے ہیں نواز صاحب، میں دیکھ لوں گا بول رہی ہوں، یہ سلطان، ان کے نانا جو حضرت تھے نگرانی والے، ان سے ذرا جھگڑا ہو گیا، تو میں یہاں سے پھر کچھ بچوں کو لے کر ہمارے مدرسے نظامیہ چلے گیا، جامع نظامیہ حیدرآباد چلا گیا، وہاں سے میری فراغت ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں گڑی بنڈا تقریباً 6-7 مہینے وہاں پر امامت کیا۔ پھر اس کے بعد میرے والد صاحب بولے، میاں تو امامت کے لائق نہیں، تو عالم کورس پڑھنا، بول کے پھر مجھے ناگپور دارالعلوم امجدیہ وہاں پر مجھے چھوڑ کر آئے، وہاں سے فراغت ہوئی۔ پھر اس کے بعد پھر امامت میں ہم لگ گئے۔ امامت ہم لوگ اس وقت 400 روپے میں کرتے تھے، کنچی کے چرلا میں۔ 3 سال میں نے امامت کی، بہت غریبی حالت تھی، کھانا مشکل تھا، ہماری حالت ویسی تھی۔ میرے والد صاحب اللہ ان کو اچھا رکھے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں تو ہمیں وقت یہی بات دی تھی کہ تو پڑھنا بیٹے، تو پڑھنا۔ اللہ ان کے
उस इरादे को कबूल फरमाया कि मैं आपके सामने आज बात करने के लायक बना हूँ। बहरकैफ मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का बहुत करम हुआ। मैं तिजारत की तरफ चला गया, हमारे मोमिन हाफिज साहब के पास आया। मैंने कहा कि हज़रत आप जैसी दुकान लगाना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ राय मशवरा दें। तो मोमिन हाफिज साहब पहली बात बोले कि मियाँ दुकान तो अच्छी है, लगाओ, मेरी जैसी दुकान है, बुरका किताब वगैरह वगैरह, तो ये दुकान लगाओ, लेकिन मियाँ खलील एक बात याद रखना, 6 महीने तुम खाली बैठोगे, 6 महीने धंधा करोगे। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुझे मंजूर है। बहरकैफ हम लोग तिजारत में चले गए, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। और एक बात ये भी है कि आज का जो माहौल है उसके हिसाब से मैं सियासत में भी हूँ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का एनटीआर ज़िला का मैं सेक्रेटरी हूँ। क्यों बोल तो आजकल दीन दुनिया को दोनों को लेके चलना है। आज मुसलमानों की हालत क्या है हम देख रहे हैं। और एक बात भी यहाँ पर मैं आप लोगों को खुल्लम खुल्ला बताना चाह रहा हूँ कि हमारे में तबलीगी जमात, इस्लामी जमात, सुन्नी जमात, वो जमात, ये जमात, हम बढ़ चुके हैं। हम जब बढ़ चुके हैं तो हमसे ये लोग खेल रहे हैं। आज जरूरी है हम सबको कलिमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे जमा होना है। ये जरूरी है हम सब मिलकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे जो इस्लाम के दुश्मन हैं हम सब एक होंगे तो इंशाअल्लाह इन दुश्मनों को जरूर बजरूर ये लोग ये गद्दी से निकल जाएंगे। ये दुआ आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। ये जो आप लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है, जिन जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है उन तमाम का मैं और एक मर्तबा तहदिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दे ये तो लेके जा रहा हूँ। ये थे मौलाना खलील साहब जो अपने माजी की यादों का दरीचा खोले हुए थे और एक एक करके हमको माजी की सालों की सैर करा रहे थे। मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इदारे के एक मुअक्कर उस्ताद हाफिज़ अमजद साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात